صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك. 5ویں ہجری میں غزوہ خندق کی بات ہم کر رہے ہیں. پچھلے جمعے پہ کچھ اس کے کھودنے کے متعلق میں نے عرض کیا تھا، اور اس کی شدت کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی کچھ نمازیں بھی قضا ہوئیں. ان قضا نمازوں کے متعلق بھی بات ہوئی. جب یہ خندق کھودی جا رہی تھی تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ ایک بہت بڑی چٹان ہماری کھدائی کے درمیان ظاہر ہوئی. تو صحابہ نے آگے عرض کیا، یا رسول اللہ، کھودتے کھودتے یہ چٹان آئی ہے اور یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کچھ متبادل جگہ مقرر فرما دیں تاکہ ہم اس کو وہاں سے کھود لیں. اس چٹان کے درمیان میں آنے کی وجہ سے ہم اس چٹان والی جگہ سے نہیں کھود سکتے، کیونکہ وہ پہاڑ ہے اور اس زمانے میں اس کو کاٹنے کے لیے اتنے آلات اور ہتھیار تو تھے نہیں. اور آپ نے خود چونکہ حد بندی کی تھی اور حدود طے کی تھی کہ یہاں سے خندق کو کھودا جائے گا، اس لیے جب انہوں نے رجوع کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ مجھے خود کوشش کر لینے دو. تو آپ خندق میں اترے اور وہ چٹان جہاں تھی اس کو آپ نے توڑنے کے لیے کدال اپنے ہاتھ میں لی. کدال ہوتی ہے وہ جس سے کھدائی کی جاتی ہے. تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس چٹان پہ پہلی ضرب لگائی. تو دو طرح کی روایات ہیں. عام روایات میں یہ ہے کہ وہ پوری چٹان ایک ہی ضرب سے ریت کا ڈھیر ہو گئی. یہ آپ کا معجزہ تھا اور آپ کے ہاتھ کی برکت تھی اور اللہ کے نام کی برکت تھی کہ وہ پوری چٹان ریت کا ڈھیر بن گئی. لیکن جو حضرت جابر والی روایت ہے بخاری میں، وہ تھوڑی تفصیل میں وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے پہلی ضرب لگائی تو چٹان کا تہائی حصہ ٹوٹ گیا اور اس میں سے کچھ شعلے نکلے. پتھر پہ جب کوئی چیز اس طرح کی لگے جو سخت ہے تو اس میں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں. بچپن میں ہم وہ کرتے ہوتے تھے، سفید پتھر لے کے اس کو آپس میں رگڑتے تھے تو اس سے نا چھوٹی چھوٹی سی آگ کے شعلے نکلتے تھے. تو حضرت جابر فرماتے ہیں جب ہم نے ضرب لگائی تو اس میں سے شعلے بلند ہوئے اور آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، زور سے کہا اللہ اکبر، اور صحابہ نے بھی ساتھ نعرہ لگایا اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا اعطیت مفاتیح الشام وانی لابصر قصورها الحمراء، مجھے ملک شام کی چابیاں دے دی گئی ہیں اور میں ابھی اپنی آنکھوں سے ملک شام کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کو میری امت فتح کر دے. پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی بسم اللہ پڑھ کے. تو آپ نے پھر ساتھ جیسے ہی ضرب لگائی وہ ایک تہائی اور ٹوٹ گئی، یوں کہہ لو آدھی ٹوٹ گئی. تو آپ نے پھر نعرہ تکبیر لگایا اور آپ نے فرمایا اس کے شعلوں میں مجھے کسرا کے ملک کی چابیاں دے دی گئیں. ایران فارس جو کسرا والی سائڈ تھی، میں نے آپ کو پہلے سیرت میں ذکر کیا ہے اس زمانے میں دو بڑی پاورز تھیں، فارس کسرا والی سائڈ. یہ سارے مجوسی تھے جو آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، اور ایک کیسر روم والی سائڈ ہے، یہ بڑی پاور تھی. یہ سارے عیسائی تھے. جیسے آج کل دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے، ایک پاور کہتی ہے میری دنیا میں میں سپر پاور ہوں، دوسرا ملک کہتا ہے میں سپر پاور ہوں، اور وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اس زمانے میں بھی یہی صورتحال تھی. کسرا اور کیسر دو بڑی پاورز تھیں اور یہ آپس میں ان کی جنگیں چلتی رہتی.
تو آپ نے فرمایا مجھے کسرا کے محلات عطا کر دیے گئے، میں اپنی آنکھوں سے ابھی قصر مدائن دیکھ رہا ہوں، مدائن شہر ہے فارس میں، ایران میں، کہ میں وہ اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھ رہا ہوں، ان کو میری امت فتح کرے گی۔ پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی اور آپ نے شعلے بلند ہوئے تو آپ نے نعرہ تکبیر لگا کے فرمایا کہ میں یمن کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میری امت ان محلات کو فتح کرے گی۔ یوں آپ نے وہ جو چٹان راستے میں آئی اس کو صحابہ کے لیے صاف فرمایا اور راستہ بن گیا۔ صحابہ نے اس خندق کو مکمل کیا۔ یہ خندق میں نے آپ کو بتایا اتنی گہری تھی کہ نیچے سے تری نکل آئی تھی اور چوڑی اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اس کو پھلانگ کے دوسری طرف نہیں آ سکتا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ اس خندق کو پار کیا جائے لیکن وہ پار نہیں کر سکے۔ ایک سردار ہے، اس کا نام ہے نوفل بن عبداللہ، قریشی تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے زور لگا کے جمپ کروایا کہ میں اس کو پار کر جاؤں گا اور مسلمانوں کی طرف اتروں گا اور پھر میں وہاں لڑوں گا۔ تو وہ اسی خندق میں گر کے مر گیا، اندر گرا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ خندق میں ہی مر گیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے اس کی لاش آ گئی۔ بعد میں جب جنگ ختم ہوئی تو قریش والے آئے کہ ہمیں اس کی لاش دے دو، بدلے میں ہم سے پیسے لے لو۔ 10,000 درہم یا دینار پیش کیے کہ یہ آپ ہم سے پیسے لے لیں اور اس کی لاش ہمیں دے دیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پیسے بھی ناپاک ہیں، یہ بندہ اس کی لاش بھی ناپاک ہے، لے جاؤ، بغیر پیسوں کے اس کی لاش بھی اس کو واپس کر۔ ایک اور سردار ہیں، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، عکرمہ بن ابی جہل۔ ابو جہل مشہور ہیں، ان کے بیٹے ہیں عکرمہ۔ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی بنے۔ یہ بھی جمپ کر کے آئے لیکن یہ بھی اس کو بعض روایات کے مطابق جمپ نہیں کر سکے، بعض میں ہے کہ یہ پار کر کے آ گئے، پھر مسلمانوں سے ان کی لڑائی بھی ہوئی۔ اور تیسرا جس بندے نے اس کو پار کیا ہے اس کا نام ہے عمرو بن عبد ود، سردار تھا یہ اور مشہور تھا اپنے زمانے کا سب سے بڑا پہلوان، عمرو بن عبد ود۔ مکے میں مشہور تھا کہ کچھ لوگ 1000 بندے کے مقابلے میں اکیلے کافی ہیں۔ یہ عمرو بن عبد ود ان لوگوں میں سے تھا جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے اگر یہ 1000 بندہ اس کے سامنے آ جائے تو یہ اکیلا 1000 کے لیے کافی ہے۔ اس نے بھی کافی پیچھے سے گھوڑے کو دوڑایا اور خندق پار کر کے جہاں سے ذرا فاصلہ کم تھا وہاں سے یہ اندر داخل ہو گیا اور مسلمانوں تک پہنچ گیا۔ اس نے آ کے نا آپ علیہ السلام اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے وہاں آ کے کہا من یبارزنی، میرا کون مقابلہ کرے گا، میں آ گیا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی عمر میں تھے، ویسے تو جوان تھے۔ حضرت علی کھڑے ہوئے کہ میں مقابلہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا علی وہ عمر ہے، بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بیٹھ گئے۔ اس نے یوں اپنے گھوڑے پہ ہی نا اس مجلس کے گرد 2-3 چکر کاٹے، کہا کہاں ہے تمہاری جنت، بڑے دعوے کرتے ہو جو مرے گا جنت جائے گا، اٹھو میرے مقابلے کو آؤ، کون آتا ہے؟ تو حضرت علی پھر جوش سے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے۔ آپ نے فرمایا علی وہ عمر ہے، بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت علی پھر بیٹھ گئے۔ اس نے پھر ایک چکر لگایا، کہا بڑی حوروں کی باتیں کرتے ہو، میرے مقابلے کو کیوں نہیں آتے؟ حضرت علی نے پھر کھڑے ہو گیا، رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا وہ عمر ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ ولو کان عمر، اگرچہ عمر بھی ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا مقابلہ کروں۔ تو آپ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ تو حضرت علی نے اس کی طرف جاتے ہوئے 2-3 شعر کہے، لا تعجلن فقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجز، جلدی نہ مچا، تیری آواز کا جواب دینے والا آ گیا ہے، اور ایسا جواب دوں گا کہ تو مجھے عاجز نہیں کر سکے۔
فی نیت و بصیرت والصدق منجا کل فائز. میں اپنی نیت میں سچا ہوں اور پورا دیکھ بھال کے آ رہا ہوں، اس لیے واپسی کی صورت میرے پاس نہیں ہے، اور یہ میں جانتا ہوں کہ جو اپنی نیت میں سچا ہوتا ہے اس کو نجات ملتی ہے. انی لارجو ان اقیم علیک نائحۃ الجنائز، میں اس بات کی پوری امید سے تیرے پاس آ رہا ہوں کہ میں نوحہ کرنے والیوں کو تیرے جنازے پہ کھڑا کروں گا. یہ حضرت علی نے اشعار کہے. حضرت علی بلا چیز تھی. وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا، کہا کون ہو؟ علی نے لقب کیا ہوا تھا، کون ہو؟ کہا میں علی ہوں. کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب. اس نے کہا نہیں بیٹا، میں چاہتا ہوں تیرے چاچوں میں سے کوئی بندہ آئے میرے مقابلے، یعنی کوئی بڑا بندہ چاہیے، تو چھوٹا بچہ ہے، تیرے سے میں نے کیا لڑنا. حضرت علی نے فرمایا تو یہ چاہتا ہوگا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرا جنازہ یہاں سے اٹھاؤں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو اس نے نا ایک دم جیسے بندہ چھوٹا آگے سے بولے تو بندہ بڑا آدمی جھلا جاتا ہے کہ اس نے آگے سے کیسے کہہ دیا. تو اس نے غصے میں آ کے حضرت علی پہ وار کیا. تو حضرت علی کے پاس ڈھال تھی چمڑے کی بنی ہوئی. اس زمانے میں چمڑے پہ چمڑا رکھ کے اس کی ڈھال بناتے تھے چوڑی، وہ ایک طے بن جاتی تھی چمڑے کی. تو حضرت علی نے اپنے بازو پہ وہ لی ہوئی، تو اس نے حملہ کیا. حضرت علی نے اس پہ روکا. وہ اتنا تیز حملہ تھا، اتنا شدت میں تھا کہ وہ پوری ڈھال چیر گئے، اور وہ تلوار اس ڈھال کو پار کر کے حضرت علی کے سر پہ لگی آ کے، اور حضرت علی کا سر زخمی ہو، خون نکل. تو پھر بدلے میں حضرت علی نے اس پہ حملہ کیا، اور جب اس پہ حملہ کیا تو اس کے سر تک نہیں پہنچ سکے چونکہ وہ بہت اونچا تھا. حضرت علی کا روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قد تھوڑا چھوٹا تھا. حضرت علی اپنے قد میں چھوٹے تھے. ایک دفعہ حضرت ابو بکر اور عمر جا رہے تھے اور حضرت علی ان کے ساتھ تھے. حضرت ابو بکر کا قد بھی لمبا تھا، حضرت عمر کا قد بھی لمبا تھا، اور حضرت علی درمیان میں تھے اور ان کا قد چھوٹا تھا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر، علی ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے لنا میں نون ہوتا ہے. لنا لکھو تو ایک طرف لام بھی لمبا ہے، ایک طرف الف بھی لمبا ہے، اور درمیان میں نون کا ڈنڈا چھوٹا ہوتا ہے. تو کہا عمر، علی ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے لنا میں نون ہوتا ہے. تو حضرت علی پھر بلا چیز تھی. حضرت علی نے فرمایا اگر لنا میں سے نون نکالو گے تو لا رہ جائے گا. لا کا مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا. کہا اگر یہ نون بیچ میں سے نکل جائے جس کو تم چھوٹا کہہ رہے ہو تو پھر لا رہ جائے گا، پھر کچھ بھی نہیں بچے. تو حضرت علی اپنے قد میں ذرا چھوٹے تھے. تو حضرت علی نے اچھل کے اس پہ حملہ کیا اور یہاں سے تلوار کو مارا. اور روایات میں ہے حیات الصحابہ میں کہ حضرت علی کی یہ تلوار یہاں سے شروع ہوئی اور پار کرتے ہوئے نیچے تک نکل گئی، اور وہ پورے دو حصے یوں دو شق ہو کے ایسے گر گئے. جب وہ گرا تو غبار اٹھا تو حضور علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، تو صحابہ نے بھی سب نے کہا اللہ اکبر. حضرت علی اور وہ عمر بن عبد ود چونکہ آپس میں گتھم گتھا تھے تو قدموں کے لڑنے سے وہ غبار اٹھنے کی وجہ سے دونوں چھپے ہوئے تھے، اور غبار میں سے آواز تو آتی تھی، نظر کچھ نہیں آتا تھا. تو حضرت نے نعرہ لگایا، صحابہ نے بھی نعرہ لگایا. جب غبار چھٹا تو حضرت علی اس غبار میں سے نکل کے آئے تو آپ نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا. اس پہ حضرت علی نے پھر واپسی پہ بھی بڑے اشعار کہے. وہ اب حیات الصحابہ میں ہے، کسی نے پڑھنے ہو تفصیل سے تو اس میں پڑھ سکتا ہے. ان حضرات میں ایمان کی بھی توانائیاں اور طاقتیں تھیں، اور اپنی جان میں بھی وہ مضبوط لوگ تھے. اور جب اللہ پہ توکل اور یقین آ جاتا ہے تو انسان ویسے ہی چارج ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے بڑی بڑی بلاؤں سے لڑ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. خیر ایک دن بہت شدت کی جنگ ہوئی. اس دن آپ کی 4 نمازیں قضا ہوئی اور تیر اندازی ہوتی تھی، چونکہ آمنے سامنے کا مقابلہ تھا ہی نہیں، بیچ میں خندق تھی.
تیر اندازی ہوتی تھی، اور تیر اندازی بعض دفعہ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ آپ سے وہ نماز ہی نہیں پڑھی گئی، 4 نمازیں اس دن آپ کی قضا ہو گئی۔ یہ خندق ہوئی ہے جبل سلع، اب نقشہ نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سمجھا سکتا۔ مدینے کو پچھلی سائڈ سے پہاڑ نے محفوظ بنایا ہوا تھا، مدینہ پچھلی سائڈ سے محفوظ تھا، پیچھے سے کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا، جس نے آنا تھا سامنے سے ہی آنا تھا، اور آپ نے ساری خندق کھدوا دی تھی، سامنے سے کوئی اندر آ نہیں سکتا تھا۔ اور اندر کے یہودی جو مدینے کے اندر تھے اور انہوں نے آپ سے صلح کا معاہدہ کیا ہوا تھا، انہوں نے دھوکہ دے دیا، فراڈ کر دیا، اور وہ باہر والوں کے ساتھ مل گئے تھے، میں نے آپ کو اس کی تفصیل پہلے بتا دی ہے۔ تو مسلمان اندر باہر سے گھر گئے تھے، اندر سے بھی یہودی تھے جو باہر والوں کے ساتھ تھے، اور باہر والوں کا رابطہ ان کے ساتھ تھا، مسلمان درمیان میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے لشکر کو یا اپنا جو مرکزی خیمہ تھا وہ جبل سلع پہ لگوایا تھا۔ آپ مدینہ، آپ میں سے کوئی گیا ہے تو زیارات کروانے جب وہ جاتے ہیں تو وہ لے کے جاتے ہیں، جبل سلع پہ بھی جاتے ہیں، وہاں سلع پہ 7 مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مسجد ابو بکر ہے، مسجد عمر ہے، سلمان فارسی ہے، علی ہے، ابی ذر ہے، اس میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد الفتح۔ یہ جہاں مسجد الفتح ہے وہ تھوڑا پہاڑ پہ یوں چڑھنا پڑتا ہے، 30-35 سیڑھیاں ہیں، 40 سیڑھیاں وہ چڑھو تو اوپر وہ مسجد ہے، چونکہ آپ کا خیمہ ذرا اوپر ہوتا تھا جس سے سارے جنگ کا نظارہ کیا جا سکے اور اس کے مطابق کمانڈ دی جا سکے۔ تو آپ کا خیمہ جبل سلع پہ تھوڑا اونچائی پہ تھا، جہاں وہ اونچائی پہ آپ کا خیمہ تھا وہاں مسجد فتح بنی ہوئی، مسجد الفتح۔ 7 مساجد مشہور ہیں، 7 مساجد۔ آپ وہاں کسی ٹیکسی والے کو میں نے 7 مساجد جانا ہے تو وہ آپ کو جبل سلع پہ لے جائیں گے، مسجد فتح۔ یہاں آپ کا خیمہ تھا مسجد فتح پہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اب یہ آ گئی ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بات تھوڑی آگے پیچھے ہو جائے گی، لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسجد فتح والی جگہ ہے، مسجد تو خیر بعد میں بنی ہے، اس زمانے میں بس اتنا تھا کہ یہاں حضور کا خیمہ خندق کی جنگ میں لگا تھا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں میں سوموار کے دن آپ کے خیمے پہ آیا تو میں نے دیکھا حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کے لیے، اور دعا کرتے 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 آپ کے ہاتھ بلند، آپ کا ایک خاص کہہ لو سٹائل تھا یا اللہ کے ساتھ ناز و نیاز کے خاص انداز تھے۔ بعض دفعہ آپ جب زیادہ الحاح سے آہوزاری سے دعا فرماتے تھے تو ہاتھ اٹھتے 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 اوپر چلے جاتے۔ ویسے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے ہاتھ کندھوں کے برابر رہیں، جو سنت ہے دعا میں ہاتھ اٹھانا وہ کندھوں تک اٹھانا، لیکن کبھی کبھی آپ کیفیت میں جب آتے تھے تو آپ ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے بہت اوپر لے جاتے۔ بدر میں بھی میں نے آپ کو سنایا تھا، غزوہ بدر میں، کہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو پیچھے سے وہ کملی اور وہ چادر گر جاتی تھی اور حضرت ابو بکر اٹھا اٹھا کے کندھے پہ ڈالتے تھے۔ تو یہ آپ کا انداز تھا جب خاص کیفیت میں مانگ۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں میں سوموار کو آیا تو آپ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے دعا فرما رہے تھے۔ پھر اگلے دن منگل کو آیا تو آپ اسی طرح، اور فرماتے ہیں میں روزانہ ایک ہی گھڑی میں آتا تھا، یعنی ظہر اور عصر کے درمیان فرماتے ہیں میں آپ کے خیمے پہ آتا تھا تو آپ کو میں دیکھتا تھا کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور آپ دعا مانگے۔ پھر بدھ کے دن آیا تو آپ کو دیکھا آپ نے اسی طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے اور آپ دعا مانگے ظہر اور عصر کے درمیان۔ اور پھر آپ عصر کے قریب باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا مجھے جبریل نے ابھی بتایا ہے کہ اللہ نے جبریل کو اور فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں بعد میں مجھے جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آیا، جب بھی کوئی مشکل چیز میں پھنسا تو میں حضور کے اسی خیمے والی جگہ پہ جاتا تھا بدھ کے دن، اور ظہر اور عصر کے درمیان جاتا تھا اور وہاں جا کے میں دعا کرتا تھا۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے لیے میں نے وہاں دعا کی ہو اور اللہ نے میرے اس مسئلے کو حل نہ کیا۔
تو اس لیے جو ساتھی میرے سے عمرے پہ جاتے ہوئے تھوڑی تھوڑی باتیں پوچھتے ہیں یا مذاکرہ کرتے ہیں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ جب آپ جاؤ تو کوشش کر کے بدھ والے دن مسجد نبوی میں ظہر کی نماز ہو جائے، پڑھ لو، ظہر کی نماز کے بعد کسی ٹیکسی والے کو 7 مساجد جانا ہے تو وہ لے جاتے ہیں۔ مسجد فتح، اب تو انہوں نے سعودی گورنمنٹ نے وہاں تالا لگا دیا مسجد کو، اب آپ اندر تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ مسجد کے باہر تھوڑا سا تھڑا بنا ہوا ہے، ابھی تک جہاں تالا ہے اس کے باہر تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں انسان 2 رکعت پڑھ کے اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے دعا کرے۔ تو حضرت جابر کی اس حدیث کے مطابق امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ اس مسئلے کو حل فرما دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اندر سے بھی یہود کا خطرہ تھا اور باہر سے بھی حملہ تھا، ساری عورتوں کو اور بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے ان کو ایک خیمے میں جمع فرمایا تھا۔ وہ ایک خیمے میں ٹھہرے ہوئے تھے، بچے بھی اور عورتیں بھی، تاکہ جو اندر سے یہودی ہیں وہ کوئی سازش کر کے حملہ نہ کریں اور بچے اور عورتیں غیر محفوظ ہو جائیں، چونکہ صحابہ تو سب خندق میں پہرا دے رہے تھے اور باہر سے بھی حملہ تھا، وہاں سے پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے تھے کہ خیمے پہ آ کے ڈیوٹی دیں۔ تو آپ نے ایک صحابی ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑی عمر کے تھے، انہوں نے تقریباً 120 سال کی عمر پائی، بوڑھے تھے، بہت زیادہ ضعیف تھے۔ آپ نے ان کو کہا تم یہاں خیمے پہ بیٹھ جاؤ اور تم عورتوں اور بچوں کے محافظ ہو، ہم آگے خندق میں لڑ رہے ہیں، ہم پیچھے نہیں آ سکتے۔ تو جو اندر کے یہودی تھے بنو قریظہ والے، انہوں نے اپنا ایک بندہ بھیجا عورتوں اور بچوں کے خیمے کی طرف کہ تلاش کرو کوئی راستہ مل جائے تو ہم عورتوں اور بچوں کو جب پکڑیں گے تو مسلمانوں کی جان ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی اور پھر ہم ان کو گرا سکیں گے یا ہم ان پہ غلبہ پا سکیں۔ تو وہ ایک یہودی چکر کاٹتا کاٹتا وہ عورتوں اور بچوں والے خیمے پہ پہنچ گئے۔ حضرت حسان ذرا بڑی عمر کے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے بیٹھے بیٹھے۔ بندہ فارغ بیٹھا ہو نا تو نیند آ جاتی۔ یہ عموماً جو ہمارے تاجر حضرات ہیں جب یہ دکانوں پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں ان کو تجربہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے، فارغ بندہ بیٹھا تو نیند آئے۔ تو حضرت حسان کو بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، تو وہ یہودی کے قریب آ گیا خیمے کے۔ آپ علیہ السلام کی پھپھی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، بڑی خاتون تھی، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ اپنوں میں سے نہیں ہے، ان کو پہچان ہو گئی کہ یہ ضرور یا باہر سے کہیں سے پھلانگ کے آیا ہے اور یا یہ جو اندر بنو قریظہ کے لوگ ہیں ان کی طرف سے کوئی بندہ آیا ہے۔ انہوں نے حضرت حسان کو کہا اٹھو، یہ وہ اجنبی آدمی ہے، یا اس کو پکڑو، اس کا پتہ کرو یہ کون ہے، یہ کہیں ہماری خبر جا کے وہاں دے گا اور وہ ہم پہ چڑھ دوڑے تو ہم تو خیمے میں عورتیں اور بچے ہیں، پھر قابو نہیں آئے۔ حضرت حسان کی نیند کی شدت ہوگی، یہ میرا اپنا اندازہ ہے، واللہ عالم، یہ میرا اپنا اندازہ ہے، نیند کی شدت ہوگی۔ حضرت حسان نے فرمایا تم مجھے دیکھتی نہیں ہو، میں بوڑھا ہوں، میرے سے نہیں ہوتا، تو پھر سو گئے۔ حضرت صفیہ نے دیکھا کہ یہ اگر واپس گیا اور اس نے اطلاع کر دی کہ یہاں صرف عورتیں اور بچے ہیں اور ان پہ ایک ہی بندہ ہے اور کوئی نہیں، سیوتے آ جائیں گے سارے۔ تو حضرت صفیہ نے خطرہ دیکھتے ہوئے وہ جو خیمہ تھا اسی کا کھونٹا پورا نکال لیا، وہ جو لکڑی لگاتے تھے جس پہ رسی باندھتے تھے وہ نکال کے اس کے مارا سر پہ اور وہ وہیں گرا اور مر گیا، تڑپنے لگ گیا، ابھی مرا نہیں۔ تو حضرت صفیہ نے حضرت حسان کو کہا اٹھو، میں نے اس کو گرا دیا، اس کی گردن اتار لو۔ کہا یہ مر جائے گا، مجھے ابھی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ خیر یہ بڑی شدت کے دن تھے، سخت سردی اور 6-7 دن کا فاقہ، اور اوپر آپ علیہ السلام کی حالت میں نے آپ کو بتائی، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے اور اندر سے بھی دشمن ہے، باہر سے بھی دشمن۔ حضرت جابر آئے رضی اللہ عنہ، میں نے آپ کو بتایا نا یہ ظہر سے عصر کے درمیان آتے تھے روزانہ۔ انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں نا بکری کا ایک بچہ ہے، یہ قصہ میں نے پہلے سیرت میں سنایا ہے لیکن ابھی دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ میرے گھر میں بکری کا ایک بچہ ہے،
آپ اگر تشریف لے آئیں 2-4 بندوں کو لے کے تو میں وہ آپ کے لیے گھر پکوا دیتا ہوں, آپ کھانا کھا لیں, آپ کئی دنوں سے فاقے پہ. اور یہ گھر گئے, انہوں نے بیگم سے کہا اس بکری کے بچے کو ذبح شبہ کرو, صاف کرو, اس کو بناؤ. انہوں نے بنا دیا. انہوں نے آ کے اطلاع کیا رسول اللہ کھانا تیار ہے, آپ تشریف لائیں. آپ نے نا کسی کو بھیج کے اعلان کروا دیا جابر کی طرف سب کی دعوت ہے, آ جاؤ کھانے کے لیے, جس جس نے کھانا ہے آ جاؤ. وہ 3000 بندہ لشکر تھا مسلمانوں کا. چلو آپ کو 3000 نہیں آیا ہوگا, کچھ لشکر قافلے والے وہ اس پہ پہرے پہ رہ گئے ہوں گے. 2000 بندہ بھی آ جائے تو ایک بکری دا بچہ 2000 بندیاں نو کتنے پورا پیندا ہے؟ 1500 نو کی 1000 نو پورا نہیں پیندا. حضرت جابر نا بھاگے گھر کی طرف میں, ابھی کیا کروں, وہ سمجھ نہیں آئی. ہاتھ پاؤں نہیں پڑ جاتے بندے کو, پریشان ہو کے بھئی میں تو 2-4 بندیاں دا کھانا پکایا ہے تو ایک پورا لشکر آ چل رہا ہے تو میں انہوں سامنا کتے. تو حضرت جابر گھر کی طرف بھاگے. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں, ہو جائے گا. تو صحابہ کی جماعتیں کئی ساری, وہ کئی دن سے بھوکے تھے, 6-7 دن ہو گئے بھوک پہ, وہ کئی ساری جماعتیں اکٹھی ہو کے آ گئی کھانے کے لیے. تو آپ خود دیچکی پہ بیٹھے اور آپ نے کھانا تقسیم کرنا شروع کیا, اور 2 عورتوں کو بٹھایا, کہا تم روٹی بنانا شروع کرو. تھوڑا سا آٹا تھا 2-4 بندوں کا, اور 2-4 بندوں کا سالن تھا. آپ نے کہا بنانا شروع کرو. پورے لشکر نے, اور میں نے آپ کو بتایا حدیث میں تعداد 3000 مسلمان تھے, پورے لشکر نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, اور جابر کا سالن بھی بچ گیا اور جابر کا آٹا بھی بچ گیا. اور بعض روایات میں ملتا ہے, یہ روایت کمزور ہے لیکن یعنی لی جا سکتی ہے, بعض روایات سے یہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا بھئی جس جس نے کھانا کھا کے ہڈیاں پھینکی ہیں وہ ہڈیاں اٹھا کے لے کے آؤ, جمع کرو. تو آپ نے وہ ساری ہڈیاں جمع کروائیں اور اس کو ایک پرات میں ڈالا جمع کر کے, اور آپ نے دعا فرمائی. اللہ نے آپ کی دعا کی برکت سے ان ہڈیوں پہ دوبارہ گوشت چڑھایا اور جابر کا بکرا دوبارہ زندہ کر کے واپس کر دیا. اور آپ نے جابر کو فرمایا یہ لے بھئی, یہ تو نے ذبح کیا تھا, لے جا. حضرت جابر نے اس کو کان سے پکڑا اور اپنے گھر جا کے جہاں باندھنا تھا وہاں باندھ دیا. یہ حضور کی دعاؤں کی اور آپ کے ہاتھ کی برکات تھی. میرے عزیزوں, یہ ایک دین ہے, یہ ہماری پرانی کہانی ہے, یہ ہماری ایک ہسٹری ہے. ہماری آنے والی نسل اس ساری ہسٹری سے ناواقف ہے. ہمارے بچوں کو کچھ پتہ نہیں جابر کون ہے, سعد سعید کون ہے, طلحہ زبیر کون ہے, علی اور سلمان کون ہے. یہ ہماری نئی نسل کچھ نہیں جانتی. ان کو ABC ساری آتی, ان کو سارے پہاڑے آتے ہیں, ان کو 1 2 3 پورا آتا ہے. ان کے سکول والوں نے ان کو سیاروں کے نام تک یاد کروا دیے جو شاید فرشتوں نے بھی قبر میں سننے ہیں نہیں سننے. اتنے سے بچے ہیں 3 سال 5 سال سکول جاتے ہیں, اور آپ ان کی حالت دیکھو بندے کو ترس آتا ہے. اور ہماری اس نسل کو ہماری یہ ہسٹری نہیں پتا. اس لیے میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم پہلے تو خود اپنی ہسٹری پڑھیں کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا ہے. اور صلی علیک اللہ صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك.